بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ابھی تک مصر ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم اپنی حکومت خود بنائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہو چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب جو یہ خواہش کر رہے تھے کہ سمپل میجورٹی ملنی چاہیے، یعنی کہ سادہ اکثریت ملنی چاہیے، سادہ اکثریت کسی جماعت کو نہیں ملی۔ نواز شریف صاحب کی کیا خواہش تھی، ذرا ان کے اپنے ہی الفاظ میں سنیں۔ ان کا نام نہ لو، خدا کے واسطے۔ صحیح ایک پارٹی جو ہے اس کو میجورٹی ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ دوسروں پہ اس کا دار و مدار نہ ہو۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی کو میجورٹی ملنی چاہیے تاکہ دوسروں پر اس کا دار و مدار نہ ہو، لیکن اب کیا کریں کہ دوسروں پر دار و مدار تو کرنا پڑے گا، اور اسی لیے آج شہباز شریف صاحب نے کیا کہا وہ بھی سنیں۔ یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے۔ آزاد امیدوار یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے، لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ، اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیل کریں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی سن لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا پارلیمنٹ اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے، وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے۔ اگر مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا، اگر ہم نے ایسے ہی نفرت اور تقسیم کے سیاست کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کریں۔ ایف اینڈ بٹس اس میں موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں عرفان صدیقی صاحب، سینٹ کے ممبر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب ناصر حسین شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سندھ حکومت کے وزیر رہے ہیں، اور جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ عرفان صدیقی صاحب، یہ جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن سیاسی استحکام کی خاطر وزیر اعظم کو ہم اپنا ووٹ دیں گے، لیکن چاہیں گے کہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ کچھ اور آئینی عہدوں کی بات بھی انہوں نے کی۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب یہ اکٹھے مل کے چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ جی حامد میر صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ میں نے بلاول بھٹو صاحب کی پوری پریس کانفرنس دیکھی ہے، سنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے اس کے الیکشن میں، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور ایک اچھا جسچر ہے ان کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹ کے استحکام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پاکستان کھپے کا اپنا فلسفہ انہوں نے نئے سرے سے بیان کیا، ہم ان ساری چیزوں کو بڑا ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف کسی کے وزیر اعظم بن جانے کا نہیں ہے، وہ تو بن جائے گا، 10-15-20 منٹ کی ایکسرسائز ہوگی، 1 گھنٹے کی ایکسرسائز ہوگی، وزیر اعظم بن گیا، حلف اٹھا لیا۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل ہیں، جس دلدل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ صرف وزیر اعظم کا انتخاب کر دینے سے یا اس میں سہولت کاری کر دینے سے وہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، یا اس کا بوجھ اگر ہم ایک جماعت کے سر پہ ڈال دیں گے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کوئی انصاف کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ پی ٹی آئی کے چیف صاحب نے فرما دیا ہے، خان صاحب نے، کہ جی ہمارا ان تینوں سے کوئی اتحاد، کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، نہ ایم کیو ایم سے ہو سکتی ہے، نہ پی 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 سے ہو سکتی ہے، نہ پی ایم ایل این سے ہو سکتی ہے، پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ حکومت بنائیں۔ آج ہم نے انہیں پیشکش کی ہے کہ بناؤ حکومت اگر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے 70 یا 80 بندے جو ہیں وہ ان کو جو جیتے ہوئے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرو، ہمیں نوٹیفائی کرو، پھر ہم حکومت بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔
اگر یہ دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت کہتی ہے جی کہ ہم آپ کو سپورٹ تو کر دیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے، ذمہ داریوں میں شریک نہیں ہوں گے، IMF کے معاملات میں شریک نہیں ہوں گے، معیشت میں شریک نہیں ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہوں گی اس میں شریک نہیں ہوں گے، مہنگائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو پھر ایک جماعت کے لیے یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو پاکستان کھپے کا حقیقی تقاضا ہے وہ وزیر اعظم کے انتخاب پہ ختم نہیں ہو جاتا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ 5 سال تک پاکستان ہر روز کھپے گا، اور ہر روز اس کی پاکستان کی بقا کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہم اگر ایک قیمت دیتے ہیں تو وہ قیمت پیپلز پارٹی بھی دے گی۔ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہے گی جی کہ ہم قیمت تو کوئی نہ دیں اور ایک دفعہ وزیر اعظم بنا کے اسے چھت پہ بٹھا کے سیڑھی نیچے سے کھینچ لیں، تو پھر یہ معاملات میرا خیال ہے کہ زیادہ خوش اسلوبی سے نہیں چلیں گے۔ تو ناصر حسین شاہ صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صدر کا عہدہ بھی لینا چاہتی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی لینا چاہتی ہے، اس کی نظر چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بھی ہے، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ بے لذت نہیں ہے کہ آپ حکومت میں شامل بھی ہوں گے اور نہیں بھی شامل ہوں گے، اور آپ آئینی عہدے لینا چاہتے ہیں لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں اس وقت جو آج کی صورتحال ہے، جو ایک کرائسس ہے اس وقت، نہ کوئی بھی گورنمنٹ بنانے کے اس میں نہیں ہے، جس بہت زیادہ جو کلیم کر رہے ہیں PTI، ان کے پاس بھی نمبر نہیں ہے، PMLN کے پاس بھی نہیں، اور ہمارے پاس بھی نمبر نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے اس کرائسس کو ختم کرنے کا ایک یہی حل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے تو الیکشن ابھی حالیہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، PMLN اور جس طرح ہمارے خلاف تھی اسی طرح PTI خلاف تھی، لیکن اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے CEC نے 2 دن ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی جو آئی، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اس کرائسس کو ابھی فوری ختم کرنا ہے، اور اس لیے ظاہر ہے PMLN گورنمنٹ اگر بنائے، کیونکہ PTI تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے تو آج آپ نے بیان سن لیا کہ ان کا جو بھی بیانیہ آیا ہے، تو اس لیے ایک آپشن یہی ہے کہ PMLN کو سپورٹ کیا جائے، اور دیگر جو آپ نے بات کی کہ صدر کا عہدہ چاہتے ہیں دیگر، وہ ہم آئینی طور پر، اور ہم وہاں پہ فارم بھریں گے، پریزیڈنٹ کے لیے بھی، پریزیڈنٹ شپ کے لیے بھی، اسپیکر شپ کے لیے بھی، اور ظاہر ہے چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن آیا، ہم اب فی الحال کسی سے مانگ نہیں رہے، یہ تو ہم نے ایک کہا ہے کہ ظاہر ہم اس پہ کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی نون لیگ سے؟ جی بالکل ایسی اس وقت تو ابھی تو ہمارے ابھی یہ فیصلہ ہوا، چیئرمین صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے جس میں یہ ساری بات ہوئی ہے۔ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں ہمارے پاس 17-18 سیٹیں تھیں، پھر بھی بی بی نے نامینیشن فارم دائر کیا تھا پرائم منسٹرشپ کے لیے۔ ایک جو سیاسی سلسلہ ہے اس کو ہم کبھی بھی جانے نہیں دیتے، اور یہ فیصلہ بھی ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا کہ یہ ملک اس وقت اس حالات میں نہیں ہے کہ جی اگر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بناتا تو ظاہر ہے نئے الیکشن کی طرف جاتے، اور نئے الیکشن آپ کو پتہ ہے وہ 3 ماہ میں ہوں گے، 6 ماہ میں ہوں گے، یا سالوں میں ہوں گے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ہم نے مشکل فیصلہ کیا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو بات مثبت ہوگی PMLN کی، جب ہم ان کو اتنی بڑی اس میں فیور کر رہے ہیں اور پریمیئر شپ ان کو مل رہی ہے ہماری سپورٹ سے، تو جو بہتری کی چیزیں ہوں گی اس میں ہم کیوں نہیں ان کو سپورٹ کریں گے؟ ہم صرف اپنا موقف رکھتے ہیں کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو وعدے کیے ہیں چیئرمین نے، ان سے کوئی ٹکراؤ والی صورتحال آئے گی تو ظاہر ہے ہم اپنا حق رکھتے ہیں۔ اچھا ولید اقبال صاحب، اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے واضح کر دیا جی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائی جائے گی، تو اب آپ کے پاس جو آپشن رہ گیا وہ چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں، اور ان میں ان کے پاس کسی کے پاس 1 سیٹ ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 3 ہے، اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 ہی ہیں جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ اور یہ سوال آپ نے اپنے سامنے نہیں رکھا کہ اگر آپ حکومت نہ بنا سکے اور یہ باقی پارٹیاں بھی نہ بنا سکیں تو پھر اس فروری کے اینڈ تک ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ جی اللہ نہ کرے کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، مستحکم رکھے، پرامن رکھے، خوشحال رکھے۔ میرا سب سے پہلا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ابھی کو 15-20 منٹ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جو ایک ہماری پارٹی کا رد عمل ہے
بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس کا. یہ 7-8 جملے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. جی بالکل. یہ میری پارٹی کا موقف ہے بطور پارٹی کے ترجمان کے, میرا فرض بھی ہے. جی یہ وہ رد عمل ہے جی کہ انتخاب میں عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے کل پرزوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نئے ناٹک کا آغاز کر دیا ہے. زرداری کے فرزند کی سوچ جمہوری ہوتی تو جاتی عمرہ کے قزاقوں کے ساتھ مکا کی نئی مہم چلانے کے بجائے تحریک انصاف کو میسر عوامی مینڈیٹ تسلیم کرتے اور ووٹ کی کھلی بے حرمتی کی مذمت کرتے. عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے زرداری کے فرزند کی جماعت سیاہ تاریخ کی حامل ہے. عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین میں پیپلز پارٹی کی سہولت کاری نے پاکستان کو مشرقی بازو کی علیحدگی کا گہرا زخم دیا. آج زرداری کا فرزند زرداری کے اشاروں پر اپنی خاندانی اور موروثی سیاست کو ننگی بددیانتی اور اقتدار کی بندر بانٹ کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے. آئینی, حکومتی اور پارلیمانی عہدوں کی آپس میں تقسیم کے بعد باہم فاصلوں کی اداکاری ان کے کسی کام نہ آئے گی, نہ عوام ان کے جھانسے میں آئیں گے. عمران خان کے دیے گئے شعور کے بعد قوم جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھسانے اور ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. قوم جانتی ہے کہ عمران خان اس بوسیدہ نظام کو بدلنے کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں جس کے یہ دونوں بینیفیشری ہیں اور اسے تقویت اور دوام بخشنا چاہتے ہیں. قوم آئندہ نسلوں کو گروی رکھ کر اپنی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مستقبل محفوظ بنانے کے مکروہ منصوبے عوام خاک میں ملائیں گے. حکومت سازی ہو یا حزب اختلاف کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا معاملہ, تحریک انصاف ہی اکثریتی مینڈیٹ کی حامل ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہر سازش اور پس پردہ مکمکا کا توڑ نکالیں گے اور ملک و قوم کو ان کے شر سے محفوظ بنائیں گے. تھینک یو جی حامد صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. یہ اس میں میرا تبصرہ سن لیں اس وقت کے لیے. یہ جو آپ کی جو سٹیٹمنٹ جو آپ نے پڑھی ہے, اس سٹیٹمنٹ میں جو الفاظ کا استعمال ہے, یہ جو آپ کی روزمرہ کی گفتگو ہے, ولید اقبال کی بات کر رہا ہوں, یہ اس سے میچ نہیں کرتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی اینگری ینگ مین نے لکھی ہے سٹیٹمنٹ, آپ نے نہیں لکھی. میں نے نہیں لکھی, لیکن مجھے موصول ہوئی ہے. میں تو لاہور میں ہوں, اسلام آباد سے آئی ہے. اچھا, یہ اسلام آباد سے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. میں بلکہ کہنے لگا تھا کیونکہ میں نے کہا وقت کم ہے, لیکن اس میں ذرا الفاظ کچھ سخت ہیں, لیکن کوئی ایسے نئے الفاظ نہیں ہیں. یہ آج سے 3 دن پہلے کی مسلسل ہماری دیکھ لیں تو الفاظ اسی قسم کے ہی آ رہے ہیں اس میں. چلیں تو اب عرفان صدیقی صاحب, یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے, اس پریس ریلیز کے بعد تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو دھکیل دیا ہے تحریک انصاف نے, کچھ مزید آپ کے قریب ہو جائے گی. شاہ صاحب جو ہیں وہ کرسی کھسکا کے خود ہی آپ کے قریب آ جائیں گے. میر صاحب, بات قربت یا دوری کی نہیں ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. ولید اقبال صاحب بہت نستعلیق اور خوبصورت آدمی ہیں اور خوبصورت بات کرتے ہیں, خوبصورت لہجے میں بات کرتے ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں. لیکن یہ جو پریس ریلیز ہے, اس سے آپ اس سائیکی کا اندازہ لگائیں, اس نفسیات کا اندازہ لگائیں, اس ذہن اور اس سوچ کا اندازہ لگائیں جو پاکستان کو موجودہ گمبھیر مسائل میں دیکھتے ہوئے بھی یہ ڈکشن استعمال کرتی ہے. جاتی عمرہ کے قزاق, زرداری کا فرزند, بھائی اس کا نام بلاول بھٹو ہے, اس کو زرداری کا فرزند کہہ کے کیا تانا دینا چاہتے ہیں آپ؟ اور اس میں اور بے شمار لفظ ہیں, اداکاری, ناٹک, ننگی بددیانتی. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید علی گوہر صاحب کے آنے کے بعد جو ایک نئی لاٹ آ گئی ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ووٹ لے کے آئے ہیں, چاہے وہ آزاد ہیں جیسے بھی ہیں, پی ٹی آئی سپورٹڈ ہیں, ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ, چاہے ان کے پاس بلہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر جماعت کی نمائندگی اس طرح سے کرنی ہے, جو پریس ریلیز دے رہا ہے ہمیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں سیکھا. وہ اسی سوچ کے ساتھ, میں نے آج کے کالم میں ایک لفظ استعمال کیا تھا جس پہ آپ نے بھی مجھے چھوٹا سا ٹویٹ کیا تھا, بارود خانہ. بارود خانہ, یہ ہے بارود خانہ. یہ سوچ ہے بارود خانے کی سوچ. اس میں کوئی آپ کو مفاہمت نظر نہیں آتی, کوئی مصالحت. اور پیغام کیا دیا گیا؟ 2 پیغام آ جائے. ایک پیغام یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی اسمبلی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سیل بے کراں کی طرح پھیل گئی ہے, وہاں سے ایک فرد انہیں ملا ہے, علی امین گنڈاپور. ایک سوچ کی نمائندگی وہاں ہوگی. دوسری سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے جیل سے کہ نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے,
نہ PMLN سے بات کرنی ہے، نہ MQM سے بات کرنی. ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ اس اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے، 2002 سے تاریخ ان کی دیکھیں، 2002 میں خان صاحب پہلی دفعہ آئے تھے، اس وقت بھی اسمبلی سے نکلے. یہ 2008 کا بائیکاٹ کیا، 2013 میں آئے تو بھی اسمبلی سے نکلے، استعفے دیے، اور پھر جب اپنی حکومت بنی تو اس وقت بھی اسمبلی توڑی. پارلیمانی سیاست کے اندر ان کا کردار تاریخ کے اندر نظر ہی نہیں آتا. اچھا شاہ صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، آگے چلتے ہیں ذرا، کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تو وہاں پہ اکثریت ہے تحریک انصاف کی، تو تحریک انصاف کی مرضی ہے، جس کو مرضی نامینیٹ کرے. ان کی مرضی ہے جی، لیکن ابھی یہ سوچ اور جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کو چینج کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک تھی 9 مئی اور ایک ہے 8 فروری. ان کو اب 8 فروری کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ان کو مینڈیٹ ملا، اب اس پہ بعد میں پروگرام آپ کے ہوتے رہیں گے جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا ہوا، کیا تھا. لیکن ان کا آپ دیکھ لیں جو پریس ریلیز، اب اس میں کیا کہوں، ہم بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں، بدتمیزی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اب کل آپ نے دیکھا میڈیا پہ بھی آیا کہ ہمارے ہاں بہت ساروں نے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر دیں، گورنمنٹ میں نہ بیٹھیں، ان کی گورنمنٹ بن جائے، اس کو کر دیں. وہ بات ابھی تھی، آج بھی CC میں رکھنی تھی سب نے، جیسے وہ ندیم افضل چند صاحب ہیں، اس طرح 8-10 اور بھی تھے جو اس سپورٹ میں تھے. لیکن اس سے پہلے ہی بیان آ گیا ان کا، جی ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی. اب جب یہ بات نہ کریں تو پیپلز پارٹی اس کرائسس کی صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کرے. تو ہم نے جو بھی فیصلہ کیا، ہم نے تو ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا، اس پہ ان کا یہ رد عمل ہے. یہ انہوں نے عثمان بوزدار صاحب بھی پنجاب میں کیے تھے، اور پھر بعد میں اب یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو کیا. ان سے ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے. ہم تو پولیٹیکلی طور پر ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب میرے لیے تو سارے ہی محترم ہیں، لیکن ابھی جو انہوں نے کچھ کیا، جو ابھی الزام لگا رہے تھے، جو 16-17 ماہ کی گورنمنٹ تھی اور جو ان کی نااہل ترین گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، جس نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا، تو اس کے بعد ظاہر ہے فیصلے مشکل کرنے تھے جو وہ گورنمنٹ تھی. تو اب بھی یہ صورتحال رہے گی. اب ہم ان کو کیا جواب دیں، اب آئندہ جو صورتحال ہوگی. لیکن ان کو 9 مئی اور 8 فروری کو ذہن میں رکھیں. 8 فروری کو جو مینڈیٹ ملا ہے، اس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر انجوائے کریں. 9 مئی کی طرف گئے تو پھر اور بھگتنا پڑے گا. صاحب، یہ جو 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ جو بھی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی، اور آج ہی علی امین گنڈا پور صاحب کو KP کا چیف منسٹر نامینیٹ کیا گیا ہے. تو بہت سے ایسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور مبصرین جنہوں نے کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو جو اوپر نیچے 3 سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کی انہوں نے مذمت کی. وہ آج جو علی امین گنڈا پور صاحب کی نامینیشن ہے، اس پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی دوبارہ 8 فروری کو ایک بڑا مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ایک محاذرے کی سیاست کو دوبارہ اپنا رہی ہے، جس کا الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ فائدہ نقصان سے الگ ایک بات ہے جو کہ بڑی ضروری ہے آپ کے توسط سے یہاں پہ کرنا، آپ کے سامنے بھی اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی جی. اور وہ ہے الیکشن جو 8 فروری کو ہوا. اور یہ اپنے ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے یا فقرہ ہے کہ ایک سیلف کنگریچولیٹری ببل کے اندر الیکشن کمیشن اور نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو مبارکیں دے رہی ہے کہ پولنگ بڑی اچھی ہو گئی. اور 5 بجے کے بعد کیا ہوا، اور خاص طور پہ 10-10:30 بجے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک تو پہلی بات کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے، 12 الیکشنوں میں سے پہلا الیکشن ہے جو کہ جماعتی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور ایک غیر جماعتی سو کالڈ جو ہے پورا گروہ وہ سب سے بڑا مینڈیٹ لیتا ہے سرکاری اعلانات کے مطابق بھی، باوجود اس کے کہ جو کچھ رات کے اندھیرے میں ہوا 8 اور 9 کی درمیانی رات کے. دوسرا، یہ پہلا الیکشن ہے جس پہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں جو کہ آپ نے دیکھے ہیں. میں اب ایک تفصیل تو نہیں دہراؤں گا. امریکہ کی طرف سے 2 سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں. انگلستان، برطانیہ کی طرف سے جس طرح کا سٹیٹ بیان آیا ہے، جس طرح یورپی یونین کی طرف سے بیان آیا ہے، کیونکہ الیکشن تک جو اتنی زیادہ دیدہ دلیری سے کچلے جا رہے تھے بنیادی حقوق اور ایک ہی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس سب کا ذکر کر رہے ہیں وہ نام لیے بغیر.
لیکن وہ پتہ ہے سمبل چھیننے کی بات بھی کر دی ہے اب. اور یہ پہلا الیکشن ہے جس پہ غیر ملکی, کیونکہ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی یہاں پہ ہے نا انوائز, ان کے نمائندے موجود ہیں, ان کے سفراء, ان کے آبزرور بھی آئے ہوئے تھے. یہ پہلا الیکشن ہے جس پہ اس طرح کی, اور جو دوسرا بیان امریکی حکومت نے دیا ہے کیونکہ وہاں پریشر اتنا زیادہ ان کے اپنے کانگریس کے لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی اب اس کو آپ پروب کریں. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ بیان میں نے پڑھ دیا اور میرا فرض تھا وہ پڑھنا, اور میں پورا اون کرتا ہوں کہ میری پارٹی کا بیان ہے, میرے الفاظ نہ صحیح, لیکن آپ نے جب کہا کہ یہ ایک اینگری ینگ مین کا بیان لگتا ہے, یہ ایک اینگری ینگ پارٹی کا ہے. یس, ہم اتنے ابھی ایڈوانسڈ ایج پہ نہیں پہنچے جتنا پی پی اور پی ایم ایل این ہے, تو ہم ایک ینگ پارٹی ہیں, اور ایک ینگ پارٹی اور جس طرح کی مشکل میں الیکشن لڑ کے اور اس کے بعد اس طرح کا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کچھ اصل مینڈیٹ سے محروم کرنے والی بات, ایک آپ نے بین الاقوامی رد عمل کا ذکر کیا, وہ اصل میں اس میں آ رہی. تو ابھی جو آپ نے ایک نامینیشن کیا ہے چیف منسٹر KPK کی, تو جو آج کچھ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے, وہ علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن ان کا جو ایک ان کے بارے میں جو ایک عام تاثر ہے وہ کیوں ایسا قائم ہوا ہے کہ خواتین کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں ان کے تحفظات کی وجہ کیا ہے, یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا سن لیں ان کے ماضی کے کچھ بیانات. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے, خوبصورت تو ہے, میں سچ بولوں گا, لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے, یہ آپ کا مال ہے. مریم ڈاکو رانی, سن لو, تم نے کہا ہے نا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ, کہ اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے 8 کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے, اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی, یہ سرجری اتر جائے گی تمہاری. 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ انہوں نے مہنگائی کا علاج یہ قرار دیا کہ عوام روٹی کھانی کم کر دیں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا عرفان صدیقی صاحب, علی مین گنڈا پور پہ تو تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو بیرسٹر گور خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے امیدواروں کو 10-10 کروڑ 25 کروڑ کی پیشکش ہو رہی ہے, اور PTI کے وہ امیدوار جنہوں نے کہ الیکشن کمپین کے دوران قرآن پہ حلف دیا تھا, اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے حلف دیا تھا ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, وہ اب آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو گور صاحب نے آج کیا کہا ذرا سن. ہم نے اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا, ان کو پیسوں کا کہا گیا, ایون میرے پاس جو کہ ثبوت وہ پیغام پہنچا ہے وہ ایون 10 اور 25 کروڑ تک افر کی گئی ہے. تو یہ خرید و فروخت اس مرتبہ ختم ہونی چاہیے, اور خرید و فروخت ہر صورت ختم ہو. تو اگر علی مین گنڈا پور پہ آپ کی تنقید کو ہم جائز سمجھ لیں, تو یہ جو ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ تو آپ کی پارٹی جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دیا تھا کہ ہم PTI نہیں چھوڑیں گے, تو کیا ہارس ٹریڈنگ سے جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں امیر صاحب, آپ تو سوال اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ فیکٹ ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, یہ فیکٹ نہیں ہے. اچھا, وہ ان کی ایک عادت ہے, وہ الزام تراشتے ہیں, بڑے تیقن کے ساتھ لگاتے ہیں, دہراتے ہیں, اور پھر یقین اور باور کرا دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, آپ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ ضرورت وہاں پڑتی ہے جب میرے 4 بندے کم ہیں, میرے 3 بندے کم ہیں, اگر 3 یا 4 پورے ہو جائیں تو میں حکومت بنا لیتا ہوں, پھر میں من مانی قیمت بھی دے دیتا ہوں, خرید بھی لیتا ہوں. ہم 1 نہیں, ہم 2 نہیں, ہم 10 نہیں, ہم 20 نہیں, ہم 30 بھی خرید لیں تو حکومت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں خریدیں گے کسی کو؟ کیوں کروڑوں روپے اپنی جیبوں سے نکال کے ان کو دیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں حلف لیتے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں حلف لیتے ہیں بھائی, آپ کو کیوں بے یقینی ہے؟ ہم پہ بھی بڑی افتاد پڑی ہے, ہمارے لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں, منشیات میں پکڑے گئے ہیں, حنیف عباسی کے ساتھ کیا ہوا, ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا, ہم میں سے تو کوئی نہیں بکا. کسی نے باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کی. پریس کانفرنس سے آپ کرتے ہیں, معافی نامے آپ لکھتے ہیں, حلف آپ اٹھاتے ہیں,
بکتے آپ ہیں, یہ کیا سٹف ہے جو آپ لے کے آتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ینگ پارٹی ہیں اور بڑی اصولی اور بڑی نظریاتی. ہم کسی کو نہیں خرید رہے. ہمارے پاس وہ آ رہا ہے جس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی سیاسی کہ یار میں نے یہاں سیاست کرنی ہے تو مجھے ان کی ضرورت پڑنی ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ اپروچ کر رہے ہیں ان کو, نہ ان کے ساتھ ہم کوئی ساتھ. آپ نے اپروچ نہیں کر رہے, لیکن آج اعظم سواتی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ NA 262 سے ایک جو پی ٹی آئی کا جو امیدوار جیت گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, وہ غائب ہو گیا. سنیں کیا کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب. پاکستان کے الیکشن کمشنر کو بتانا چاہتا ہوں NA 262 پاکستان تحریک کے انصاف کا امیدوار عادل بازائے, جس نے آزاد امیدوار سے الیکشن لڑا اور وہاں سے جیتا, آج صبح سے وہ لاپتہ ہے, اور آپ لوگوں نے اس سے زبردستی اگر کوئی پریس کانفرنس کرائی تو قانون کے اندر وہ جرم ہوگا. اچھا اب یہ بتائیں, ایک سیکنڈ سر, میں ناصر شاہ صاحب, اس کا بات یہ ہے کہ جو لاپتہ ہو گیا ہے وہ ان کو کہہ کے گیا ہے کہ جی میں لاپتہ ہو رہا ہوں, وہ کہاں گیا ہے, وہ گھر بیٹھا ہے, اس کے بارے میں میسیجز آ رہے ہیں, وہ ہم نے سارا اتنا لمبا نہیں چلایا. یہ میں ناصر شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب فرض کریں یہ جو ناصر بازئی صاحب ہیں یہ شمولیت کا اعلان کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون میں, فرض کریں, تو اس سے پھر یہ تاثر کریٹ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی وفاداریاں زبردستی تبدیل کروائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جس طرح الیکشن پہ کافی تحفظات رہے, ہمارے بھی ہیں ان کے اوپر, تو ابھی یہ جو طرز سیاست ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے باہر ہے, اور یہ جتنے ان کے اراکین تھے, آپ ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اتنے زیادہ ان کے کلوز ہی نہیں تھے, کیونکہ ان کے کچھ لوگوں پہ کیسز تھے یا جو بھی صورتحال تھی, تو ان سے تو جو آیا جس کو انہوں نے وہ جو اس پہ بھیج دیا, جو بھی سوشل میڈیا پہ کے نام ان کے, یہ بہت ساروں کا ان کے ساتھ کوئی گہرا تعلق بھی نہیں رہا. تو ویسے یہ ٹرینڈ غلط ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے سپورٹڈ ہیں وہ ایک آزاد اراکین وہ ہیں جو بالکل ہی آزاد رہے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے ہیں, ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے. باقی جو ان کے اس میں ہیں وہ ابھی تو انہی کے پاس رہنے چاہیے, لیکن بہت سارے ان کے پاس رہنا نہیں چاہتے خود. اچھا ولید اقبال صاحب, پھر اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم الیکشن سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کے جو لوگ جیت جائیں گے ان کو پھر وہ یا آپ سے ٹوٹ جائیں گے یا ان کو توڑ لیا جائے گا. تو اب یہ آپ نے جو آج اعلان کیا ہے آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈروں نے اسلام آباد میں کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کے قومی اسمبلی میں ایک پارٹی بن کر سامنے آئیں گے, تو کیا اس سے آپ کو یقین ہے کہ یہ وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ایک جو آلریڈی ایک پارٹی ہے جس کے پاس سمبل بھی ہے, ویسے سمبل والے حصے کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن ایک پارٹی جو آلریڈی ہے پارلیمنٹ میں, اس میں آزاد لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں, اور پھر وہ اس پارٹی میں گنے جائیں گے اور وہ پھر پارلیمانی پارٹی بن جائے گی, اور پھر وہاں سے پھر بے وفائی جو ہے وہ پھر آئین کا آرٹیکل 63A اس پہ لاگو ہوگا. تو اور اس کے ذریعے وہ پھر انڈیپینڈنٹس جو ہیں جو کہ پارٹی جوائن کر لیے ہیں وہ پھر گنے جائیں گے, کیونکہ متناسب نمائندگی پر جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ گنے جاتے ہیں, اس کے حساب سے ہی پھر اس پارٹی کو مخصوص نشستیں ملیں گی. سو یہ اس کا مقصد ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ میں آ گئی ہوئی ہے, تو اس سے اب سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حمایت سے منتخب ہوئے ہیں آزاد امیدواران, اور ایک تو یہ بھی ہے کہ قانونی اس کو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ قانونی طور پہ وہ ڈکلیئر ہو کہ وہ ویسے ہی پی ٹی آئی کے تھے, لیکن اگر وہ نہیں پاسبل تو وہ پھر کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس کو یہ MWM کی جو ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کریں, وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس میں یہ الیکشن سے پہلے بھی گفتگو میں تو اس کو اس انداز سے کرتا رہا ہوں کہ اس میں خوف اور دباؤ اور لالچ, یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہماری تاریخ میں رہی ہیں, اور وہ ایک 100 سال سے یہ لوٹے کا تصور جو ہے, یہ 1936 کا الیکشن جو پنجاب میں ہوا تھا جب قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خط و کتابت جن دنوں میں ہوا کرتی تھی کہ کیا ہوگا آل انڈیا مسلم لیگ کا فیوچر, 1937 کا الیکشن تھا, 36-37 جی. ڈاکٹر محمد عالم لوٹا جو لاہور سے جیت کے کانگریس میں چلا گیا تھا. جی جی.
جی بالکل جی، وہ 4 سیٹیں جیتی تھیں آل انڈیا مسلم لیگ نے اور 2 لڑک گئے تھے، تو پیچھے 2 رہ گئی تھیں. تو میں عرض صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 100 سال سے کے قریب تاریخ ہے انفارچونیٹلی. تو اس کو روکنے کا تو ایک یہی طریقہ جو ہے جدید، وہ ماشاءاللہ یہ آیا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے مثال ہے جو یہ آزاد امیدواران ہیں کہ اگر انہوں نے پالیٹکس میں کچھ رہنا ہے تو اب ان کے سامنے پرویز خٹک کی اور محمود خان کی اور دیگر کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب آپ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو یہ تو اس میں اخلاقی دباؤ ہی پڑ سکتا ہے جی، اور تو کوئی چیز نہیں ہے ہماری طرف سے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، خواہ وہ الیکشن جیتنے والے امیدوار ہوں یا سیاسی کارکن ہوں، تو اس معاملے پہ اب جو ہماری عدالتیں ہیں یہ بھی کافی سینسٹیو ہو چکی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا عرفان صدیقی صاحب، ذرا تھوڑا جلدی بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آنے والے پیر کو نگران وزیر اعظم صاحب کو بلا لیا ہے کہ جی یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس لاپتہ ہوئے ہیں، اس معاملے پہ کیوں نہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جائے. تو یہ جو NA 262 سے جو امیدوار کامیاب امیدوار غائب ہوا ہے، اس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو اگر یہ معاملہ جو ہے اس پہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی ایک ایسا موقف اختیار کریں، کوئی ایسا فیصلہ دے دیں کہ کسی کو آئندہ جرأت نہ ہو کسی کو لاپتہ کرنے کی، تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل، اس میں تو کوئی 2 رائے ہیں نہیں میر صاحب. کسی بھی شخص کا، خاص طور پہ اگر نوجوان طالب علم ہیں یا کوئی بھی شخص ہے جس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. میں پرٹیکولرلی اس کیس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، مجھے اب بھی شک ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ نمبر گیم پورے کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے. وہ 2-4 کی گیم ہو تو پھر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنی مرضی سے کہیں بیٹھے ہوں. لیکن مجموعی طور پر جہاں اس سوال کا تعلق ہے لاپتہ ہو جانا یا کر دیا جانا، اس مشق کو ختم ہونا چاہیے. عدالتوں کو ضرور اس میں، اور جو بھی حکومت اب بنتی ہے اس کو اس پہ ایک اسٹرکٹ قانون سازی کرنی چاہیے. کسی شخص کے مر جانے سے بھی بڑا المیہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز لاپتہ ہو جائے. تو مر جانے کا تو تدفین کر کے ہم آتے ہیں، روتے ہیں، 4 دن بعد صبر تحمل آ جاتا ہے. جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو ہر روز مرتا ہے. تو یہ آنے والی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. ویسے میں نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ بھی اس معاملے پہ کافی ریمارکس دیتی رہتی ہے، فیصلے دیتی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. تو سندھ میں یہ کوئی مسئلہ اتنا سیریس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ مسنگ پرسن اور اس طرح کے اس کی تو ہمارا اسٹانس پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کھل کے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور جہاں بھی اس طرح کی آپ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی سخت فیصلے آنے چاہیے، اور 2-4 کو تھوڑا سا ہو جہاں پہ اس طرح کی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کسی کو اس طرح کیا ہے، ایکشن کیا ہوا ہے، تو پھر جا کے یہ بہتر ہوگا. اور یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھا ولید اقبال صاحب، آپ کچھ اس پہ بتائیں گے؟ NA 262 سے جو بازئی صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، تو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید خود ہی کہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ جی میں اس موضوع پہ ضرور بات کروں گا. میرے پاس اس مخصوص کیس کی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ میں نے وہ اعظم سواتی صاحب والی بھی کانفرنس آج نہیں دیکھی تھی، یا جو بھی انہوں نے میسج دیا ہے یا ریکارڈ کیا ہے میں اسے بے خبر تھا، اس لیے میں اس کیس کے بارے میں مخصوص نہیں جانتا. لیکن یہ جو موضوع ہے اس پہ میں ضرور تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مقامی بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کافی اس پہ آ رہا ہے جو اس کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بن رہا، یہ مسنگ پرسنز والا جبری گمشدگیوں والا مسئلہ جو ہے. لیکن ایک پیٹرن ایسا چلا، اور یہ ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ اس طرح سے، اگر کوئی ڈیفینڈ کرتا بھی تھا تو پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کا تحفظ کے حوالے سے کہ جی اس کے لیے ضروری ہے. یہ بلا شبہ یہ قابل مذمت فعل ہے، لیکن اس کو اس طرح ضروری گردانا جاتا تھا. لیکن جو پچھلے 1 سال میں ہوا وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ یہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہونے لگ پڑا، جس سے لوگوں کی سیاسی وفاداریاں بدلی جانی شروع ہوئیں. پریس کانفرنس کر رہے ہیں آ کے، یا کسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ وفاداری بدلنے کا کہہ رہے ہیں یا سیاست چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں لوگ. اور دوسرا ان آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی جو وہ ایسے آپ کے کمیونٹی کے جرنلسٹ تھے، اینکرز تھے جو کہ آؤٹ سپوکن تھے.
تو یہ کیونکہ تو یہ پریکٹس ایکسپینڈ کر گئی، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیز کو جو ہے اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ ہے عدالتی اور قانون سازی کا وہ سب ضروری ہے. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو منڈے کو بلا لیا جی. تو ظاہر ہے کہ عدالتیں جب تک اس معاملے پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیں گی کہ جس کے تحت لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرنے والوں کو سخت سزا نہ دی جائے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے بھی یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.